بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو آج اس لیے تکلیف دی ہے کہ میں نے آج سینٹ کی استحقاق کمیٹی میں ایک وفاقی وزیر کے خلاف باقاعدہ شکایت درج کرائی ہے، کیونکہ یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کے اجتماعی وقار کا معاملہ ہے اور خاموشی جو ہے اختیار کرنا وہ درست نہیں۔ یہ کوئی انا کی جنگ نہیں ہے، نہ کسی کی ذات کی جنگ ہے۔ اس اصول کا سوال ہے کہ کیا منتخب نمائندے سوال نہیں کرتے اور کیا وہ سوال نہیں کر سکتے، اور آج اگر کسی کو دھمکایا گیا اور ڈرایا گیا اور اسے برداشت کر لیا گیا تو کل یہ ایک روش بن جائے گی جو پورے پارلیمان اور اس جمہوری نظام کو جو ہے یرغمال بنا دے گی۔ میں نے تو نہ کسی سے کوئی ذاتی فائدہ لیا اور نہ رعایت کی خواہش رکھی، مگر جو لوگ مفادات کے عادی ہوں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہر سوال کے پیچھے کوئی ہوتا ہے اور ہر سوال کے پیچھے کوئی قیمت ہوتی ہے۔ میں نے کسی کی ذات پر حملہ نہیں کیا، نہ کوئی الزام تراشی کی۔ ایک تحریری سوال آج سے کئی ماہ پہلے سینٹ میں داخل کرایا جو سب ممبران نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پروونشل اسمبلیز کے جمع کراتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہوتا ہے۔ اس کا جواب نہیں آیا تو اس کو قائمہ کمیٹی نے ایجنڈا کا حصہ بنایا۔ اس وقت تو سوال ایجنڈا کا حصہ تھا اور یہی بات ناگوار گزری۔ میرا سوال ایک سڑک کے اوپر تھا جو کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بنائی تھی اور پاکستان کے عوام کے ٹیکس کی پیسوں سے بنی تھی، اور میرا سوال یہ تھا کہ اس کا آیا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو ہے یا کسی مخصوص سوسائٹی کو ہے۔ عوامی وسائل پر سوال اٹھانا جرم نہیں ہے، یہ منتخب نمائندوں کی جو ہے آئینی ذمہ داری ہے۔ ہم اسی لیے اس ایوان میں بھیجے گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں اور ہم ان کی ترجمانی کریں۔ اگر اس پر کسی کو غصہ آتا ہے میری ذمہ داری پر، تو مسئلہ جو ہے وہ سوال کا نہیں جواب کا ہے۔ جب سوال کے جواب میں آواز بلند کی جائے، لہجہ سخت ہو اور رویہ دھمکی آمیز ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ فائلوں میں نہیں سوال میں وزن ہے۔ میں واضح کر دوں کہ ایک سوال کے بعد اور کئی سنجیدہ سوالات نے جنم لیا ہے جو مناسب وقت پر مناسب فورمز پر قوم کے سامنے ہم رکھیں گے۔ وقت خود فیصلہ کرے گا کہ کون غلط تھا، عوام کس کے ساتھ کیسے اور کہاں ناانصافی ہوئی۔ سچ کو جو ہے وقتی طور پر دبایا ضرور جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے وقت ایک سا نہیں رہتا، نہ عہدے ہمیشہ آپ کے ساتھ بھوت کی طرح چپکے رہتے ہیں۔ میں اپنی قیادت اور پارٹی کی شکر گزار جنہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ پیپلز پارٹی منتخب نمائندوں کے وقار، پارلیمانی روایت اور جمہوری اقتدار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ کمیٹی کوئی ڈرائنگ روم نہیں ہوتی ہے، یہ پارلیمنٹ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا وہ فورم ہے جہاں ہر وزیر کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، جہاں اونچی آواز نہیں دلیل مضبوط ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے لوگ چیخو پکار کو بدتمیزی کو جرت سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہوں گی کہ ہم اختلاف رائے پر ضرور یقین رکھتے ہیں، اختلاف اخلاق پر نہیں۔ اختلاف دلیل سے ہوتا ہے، دھمکی اور بدزبانی سے نہیں۔ پارلیمنٹ کا احترام شخصیات سے نہیں رویوں سے بنتا ہے۔ جو رویہ اس کمیٹی میں پورے قوم نے دیکھا وہ نہ جمہوری تھا، نہ پارلیمانی تھا اور نہ عوام کے اعتماد کے قابل۔ میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ سیاست تماشا نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں کافی حد تک تماشا بن چکا ہے، مگر ہم جہاں تک ہمارے میں دم ہے اس روش کو روکیں گے، ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ سوال سننے سے گھبراتے ہیں وہ دراصل جواب دینے کی صلاحیت کھو چکے ہوتے ہیں۔ شور شرابہ بد زبانی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی دلیل نہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمانی وقار، خواتین کے احترام اور جمہوری اقتدار کا دفاع کیا ہے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایوان کو ذاتی انا کی بھینٹ چڑھائے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ دھونس سے سوال دب جائیں گے تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ سوال دبائے جا سکتے ہیں، ختم نہیں کیے جا سکتے۔ آج پورا پاکستان سوال کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں طاقت کا مظاہرہ کرسی سے نہیں ہوتا، اور تمام وزراء پارلیمنٹ کے آگے رسپانسبل ہیں، اور یہ اصول پرائم منسٹر شہباز شریف کو، اپنی کابینہ کے نتیش کماروں کو سمجھا دینا چاہیے۔ یہ پاکستان ہے۔ نتیش کمار نے بھارت میں ہاتھ سے ایک عورت کا نقاب کھینچا، یہ زبان سے کھینچتے ہیں، لیکن یہاں آر ایس ایس اور بی جے پی کی حکومت نہیں ہے، نہ یہ بھارت ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔
अगर किसी को किसी बदउनवानी या कोई सवाल किसी करप्शन की दुम पर पांव आता है किसी का, तो उसके जवाब में आपने देखेंगे आप लोग और कौम देखेगी कि किस तरह मुंह से जो है झाग के फवारे निकलते हैं और चीखें निकलती हैं। मैं औरत होने की आड़ में कभी ना छुपी हूं, ना छुपूंगी, ना हमें औरत कार्ड का कुछ पता है। हम नुमाइंदे हैं और नुमाइंदों में कोई जेंडर नहीं होता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हर नुमाइंदा बराबर है, चाहे वो औरत है या मर्द है। लेकिन आपको याद होगा कि ये वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने इससे पहले जिनकी खिदमत गुजारी करते थे उनकी बेगम बुशरा बीबी पर भी इस तरह के इल्जाम लगाए। हम इख्तलाफ रखते हैं इमरान खान से, आज भी रखते हैं, बहुत मामलों पे इख्तलाफ रखते हैं और पार्टी से भी रखते हैं, लेकिन हमने कभी किसी के घर, किसी की खवातीन, किसी की जाती जिंदगी उस पर कोई सवाल नहीं किया, किसी की जात और ना धमकी दी, ना सवाल किया, ना इस हद तक गिरे और ना आइंदा गिरेंगे। लेकिन औरतों की तजलील करना रूटीन नहीं बन सकता। बहरहाल बुज़दिल लोगों की, खासतौर पर बुज़दिल मर्दों की एक निशानी होती है कि वो सबसे पहले औरत की जात पे आ जाते हैं, और बुज़दिल मर्दों को वैसे ही चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दूसरों पर इल्जाम तराशी करना बहुत आसान है, और ये कहना कि आपकी जात पर मैं सवाल करूं तो आपको जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आज मैं वो सीडी भी रिलीज करूंगी कि आपकी जात पर सवाल करूं तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों मुंह छुपाऊंगी मैं? मेरे माथे पे कलंक है कोई अरबों की करप्शन का? मेरे माथे पे गरीबों को दरियाबुर्द करने का इल्जाम है? नहीं। मेरे पर, मेरी जात पर एक पैसे की करप्शन का इल्जाम नहीं। और जो लोग मेरी जात से मुंसलिक हैं, जो लोग मेरी जात से मुंसलिक हैं, अगर वो बोल पड़े तो आपके बहुत बहुत राज खुल जाएंगे। ये सब पता चल जाएगा कि कौन कहां जाके इंटरव्यू देता रहा, ये सब पता चल जाएगा कि कौन कहां जाके मिन्नत समाजत करता रहा, सबकी हिस्ट्री खुल जाएगी। लिहाजा फिर भी मैं कहूंगी कि मेरी किसी की जात से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को अपनी काबीना के लोगों के रवैयों पर गौर करना चाहिए। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जिम्मेदारी वजीर आजम साहब पर पहले होती है, क्योंकि काबीना की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कलेक्टिव होती है। हम ये डिमांड करते हैं कि IMF की रिपोर्ट की रोशनी में एक GIT बने और वो जो वजायत मवासलात के ऊपर इल्जामात हैं उनका फॉरेंसिक ऑडिट करे। वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स आए जो इस वजारत के जो मामलात हैं उनको देखें और कौम के सामने हकाइक जो है वो सामने लाएं। फिर मैं ये भी कहना चाहूंगी, सिंध को तकसीम करना, पंजाब के टुकड़े कर दो, बलोचिस्तान के पीस कर दो। पहले तो रावी के पेट में जो है वो सोसाइटियां बनी, सिंधु दरिया के पेट में हम सोसाइटी नहीं बनाने देंगे। किसी का कोई मैंडेट नहीं सिवाय सिंध की आवाम के कि वो सिंधु दरिया के पेट को जो है ताड़ ले या वो सिंध के टुकड़े करने की बात करे। हर वजीर का काम है कि वो अपनी मिनिस्ट्री के काम देखे। मैं ये भी कहूंगी कि अगर ये सोचते हैं हम चूरी खाने वाले मजनू हैं, तो हम चूरी खाने वाले मजनू नहीं हैं। किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे। मेरी जात पर अगर सवाल किसी ने उठाना है तो फिर वो ये याद रखे कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों पर पथराव नहीं होता। और मैं इस बात पर परवेज रशीद साहब को भी कहूंगी कि मैंने उनसे बार बार रूलिंग मांगी, मैंने उनको बार बार कहा, लेकिन उन्होंने बीच में इंटरप्शन नहीं की। इस बात पे मुझे अफसोस है। और बाद में एक माजरत का झूठा ड्रामा रचाया गया। जो कहता है कि माजरत कबूल करो, मैं कहती हूँ अपनी बीवी बहन बेटी को इधर बैठा के पूछें, अगर आपकी मेरी जगह उनका कोई घर की औरत होती तो क्या वो माजरत कबूल करते? मैं माजरत कबूल करने की पाबंद नहीं हूं। अब बात होगी सेनेट के फ्लोर पर, बात होगी जो मेरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो फैसला करेंगे, लेकिन मैंने यहां अपना मौकफ आपके सामने पेश कर दिया है और इस बात पर मुझे अफसोस है कि मामलात यहां तक आके पहुंचे हैं। फिर भी मैं किसी की जात पर बात नहीं करूंगी,
کیونکہ یہ ہماری تربیت نہیں اور یہ ہم کرنا نہیں چاہتے. شکریہ. اور اب ایک منٹ سحر کامران صاحبہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج موجودگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ صرف سینٹ نہیں، قومی اسمبلی بھی سینیٹر پرویشا خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہماری پوری پارٹی اور وہ تمام خواتین جو شعور رکھتی ہیں وہ سینیٹر پرویشا خان کے ساتھ کھڑی ہیں. کسی کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ اگر آپ وزیر ہیں تو آپ نازیبا الفاظ استعمال کر کے، اونچی آواز میں حقائق کو چھپانے کی کوشش کر کے، اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ سوال کا مہذب انداز میں جواب دیتے. جواب آپ کے پاس نہیں تھا، آپ دھمکیوں پہ اتر آئے. جواب آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے ایسی زبان استعمال کی جو کہ اس قائمہ کمیٹی کے استحقاق کو مجروح کرتی ہے. یہ صرف ایک کمیٹی کے استحقاق نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کے استحقاق کو مجروح کیا گیا ہے. میں تو وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کرتی ہوں کہ اپنی کابینہ کی اسکروٹنی کریں، دیکھیں کہ کس قسم کے وزیر ہیں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. کیا وہ ذمہ داری کا تعین کریں گے؟ کیا وہ اس پہ سوال کریں گے؟ یہ بہت ضروری ہے. خواتین کے خلاف ہراسمنٹ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ صرف ایک سیاسی جماعت کا ایشو نہیں ہے. میں تو نیشنل کمیشن جو ہے وومن کا، میں اس سے بھی کہوں گی، میں وومن کوکس سے بھی کہوں گی، میں وومن پرسن سے بھی کہوں گی، میں ان تمام خواتین کی تنظیموں سے بھی کہوں گی کہ یہ وقت ہے کہ آپ کھڑے ہوں، تاکہ یہ کسی بھی وزیر کو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اس بات کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ ہراسمنٹ کے ذریعے، ایک نازیبا کمپین کے ذریعے کوشش کی کرے کہ دباؤ میں لایا جائے. میں بالکل اس بات پہ سینیٹر پرویشا خان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا. انہوں نے جو ہے بھرپور انداز میں جو خواتین کا وقار ہے، جو ایک پارلیمان کا وقار ہے، جو کہ ایک سینیٹر کا وقار ہے، اس کو برقرار رکھا. اس سلسلے میں کسی بھی معذرت کو ہم قبول نہیں کریں گے. وزیر اعظم صاحب کو ایکشن لینا ہوگا، اور وزیر اعظم صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ وزیر اعظم ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے نہ صرف خواتین کا تحفظ بلکہ پورے ایوان کا تحفظ. تو وہ اپنے وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیں. بہت سارے